رات کی بارگاہ میں جو موضوع ہے ہمارا وہ تسبیح جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جتنا ہو سکے اسی موضوع کے متعلق گفتگو ہو۔ خداوند متعال اپنے پاک لا ریب کلام میں فرماتے ہیں کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس خدا کے لیے ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے اس کی تسبیح کرتی ہے۔ یعنی جتنے موجودات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق اس کی تسبیح کرتی ہے۔ پتھر ہے اس کی تسبیح کرتا ہے، مٹی ہے اس کی تسبیح کرتی ہے، درخت ہیں اس کے پتے ہیں، جانور ہیں، ہر چیز زمین و آسمان میں، حتیٰ کہ آسمان میں جہاں جہاں بھی، یعنی جو بھی چیز زمین و آسمان میں ہے اس کی تسبیح کرتی ہے۔ لیکن ہر چیز اپنے انداز، اپنی زبان، اپنے لہجے میں، اپنے طریقے سے تسبیح کرتی ہے۔ لیکن خداوند متعال نے انسانوں کے لیے اور فرشتوں کے لیے کچھ چیزیں الگ رکھی ہیں، کیونکہ ان کو بولنے والی مخلوق قرار دیا ہے تو ان کے لیے اذکار مخصوص رکھے ہیں۔ ان اذکار میں ایک ذکر جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح ہے۔ اچھا، یہ تسبیح جب یہ آیت وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کثیرا وَالذَّاکِرَاتِ کہ مومنین کے صفات میں ہے کہ جو خدا کا بہت کثیر ذکر کرتے ہیں، اب بندہ کتنا ذکر کر سکے گا؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کام بھی ہے دنیا کے، تو یہ جو ذکر ہے یہ کثیر تو نہیں ہوا۔ 11ویں امام سے کسی نے پوچھا، مولا ظاہری بات ہے دنیا کے کام میں مصروف رہتے ہیں، یہ ذکر کثیر ہم کیسے کریں؟ تو امام نے فرمایا، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ جو اللہ اللہ کرتے ہو چند منٹ، یہ تمہارا ذکر کثیر ہے؟ یا چند منٹ سجدہ کر لیا، نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، یہ ذکر کثیر ہے؟ کہا نہیں، ذکر کثیر سے مراد ہمارے دادی زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح ہے۔ اگر خدا کا کثیر ذکر کرنا چاہتے ہو تو جناب سیدہ کی تسبیح پڑھا کرو۔ اور امام علیہ السلام نے آگے فرمایا، من بات علی تسبیح فاطمہ کان من الذاکرین کثیرا والذاکرات، یعنی رات کو اگر کوئی شخص تسبیح سیدہ پڑھ کے سو جائے، یہ ایسے جیسے کسی نے ذکر کثیر کیا ہو، خدا کا کثیر ذکر کرنے والا یہ شمار ہوگا۔ اور بہت روایات میں کوشش کروں گا کہ معصومین نے جو فرمایا ہے وہ ہدیہ کروں آپ کے لیے، کیونکہ اپنی طرف سے جو بندہ کہے اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے، لیکن جو زبان خدا ہے، جو زبان رسول ہے، اس سے جو چیز بیان ہوگی وہ ایک اس کا لطف اپنا ہے۔ 6 امام سے ایک روایت ہے کہ امام نے فرمایا اپنے صحابی ہارون سے، فرمایا بِأَنْ يَأْمُرَ صِبْيَانَهُ بِتَسْبِيحِ فاطمہ، فرمایا امام نے وصیت کی ہے، یوسیٰ بِهَا ابا ابراہیم ہارون، اب ہارون کو وصیت فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جناب تسبیح، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح پڑھنے کا امر کرو، حکم کرو۔ کیسے؟ کما یأمرہم بالصلاۃ، اللہ اکبر، جیسے آپ اپنے بچوں کو نماز کے لیے تاکیداً ذکر کرتے ہو، امر کرتے ہو، اسی طرح جناب سیدہ کے تسبیح کی بھی بچوں کو تاکید کرو اور ان کی وصیت کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں جو شخص یہ کرے گا، اپنے بچوں کو یہ تعلیمات دے گا جناب سیدہ کی تسبیح کی، اس کا مقام کیا ہے؟ وَيَعُدُّ الشَّخْصُ الَّذِي يَسْتَمِرُّ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ، اور جو اپنے بچوں کو یہ کہتا رہے کہ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھو، تسبیح سیدہ پڑھو، فرماتے بِأَنَّهُ لَن يَكُونَ شَقِيًّا، وہ شخص کبھی بھی شقی نہیں ہے، بدبخت نہیں ہو سکتا ہے، وہ سعید ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک اور روایت ہے جو ہمارے 5ویں امام سے ہے کہ یوصیٰ بہا بتسبیح الزہرا بعد کل صلاۃ
امام مسجد فرماتا ہے کہ ہر نماز کے بعد تسبیح جناب سیدہ پڑھا کریں، اور جو شخص وَيَعُدُّ الشَّخْصُ الَّذِي يَفْعَلُ ذَلِكَ، اور جو شخص یہ کرتا رہے، ہر نماز کے بعد تسبیح جناب سیدہ پڑھتا رہے، فرماتے ہیں یوجب اللہ لہ الجنہ، خدا اس کے لیے جنت واجب قرار دے دیتا ہے۔ جناب سیدہ کی تسبیح واقعاً یہ کوئی اچھا، یہ عبادات، اب ایک اور روایت بتاتا ہوں، یہ تو تھی کہ تسبیح عبادت ہے، ایک اور عبادت یہ کہ یہ تسبیح علاج بھی ہے، ذکر اور عبادت کے ساتھ یہ تسبیح علاج بھی ہے۔ چھٹے امام کی بارگاہ میں شکا احد اصحابہ، ایک شخص نے شکایت کی سکلن فی اذنہ، کہ مولا کان میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، یعنی مشکل ہوتی ہے، تو امام علیہ السلام نے اسے علاج کیا بتایا؟ کوئی دوائی نہیں، فرمایا فقال لہ علیک بتسبیح فاطمہ، جناب سیدہ کی تسبیح تم پڑھتے رہو، یہ درد ختم ہو جائے گا۔ تو جس طرح خود جناب سیدہ کا جو نام ہے، اسم مبارک ہے فاطمہ، علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو بخار آ جائے 7 مرتبہ اس پر جناب سیدہ کا نام دم کرے، اس کا بخار ختم ہو جائے گا۔ تو یہ وہ طبیب ہیں جن کے نام ہی بھی شفا رکھی ہوئی ہے۔ تو واقعاً معصومین نے جو روایات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اور یہ تسبیح اس کا جو شان نزول یعنی جو بی بی کو عطا کی گئی، آپ علماء کو تو معلوم ہے، مومنین تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جناب سیدہ اپنے گھر میں چکی چلا رہی ہے اور جناب رسول خدا وہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے چکی چلانے کی وجہ سے۔ تو جناب سیدہ نے کہا کہ بابا میرے گھر میں بہت کام ہوتے ہیں، بچے بھی ہیں، گھر کے کام، چکی چلانی ہے، چولہا جلانا ہے، تو ماشاءاللہ اب آپ کے ہاں غلام بھی ہیں، کنیزیں بھی ہیں، اسلام کی بہت، کوئی کنیز مجھے دے دیں جو میرے گھر میں کام میں معاون بن جائے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی اس کنیز سے بھی تم چاہو تو میں تجھے ایک اور اچھی چیز دے دوں۔ جناب سیدہ نے کہا بابا بسم اللہ۔ تو اس وقت جناب رسول خدا نے یہ تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بی بی زہرا کو ہدیہ کی، جو آپ اور ہم۔ اچھا، ایک تو جناب سیدہ کی یہ سیرت، یعنی ہاتھ سے خون نکل رہا ہے، حالانکہ بی بی شریعت سے واقف ہے کہ گھر کا کام زوجہ پہ واجب نہیں ہے، یہ جو گھر کا رہنما ہے، مرد ہے، شوہر ہے، رجل ہے، اس پر یہ سارے امور اس کے ہیں، کیونکہ گھر اس کا ہے، یہ بچے اس کے ہیں، یہ بیوی بھی اس کی ہے۔ اس کے باوجود، جاننے کے باوجود کبھی یہ نہیں کہا کہ میں گھر کا کام نہیں کروں گی، آپ کریں، نہیں، یہ ہمارے مستورات کے لیے آئیڈیل ہے جناب سیدہ کی سیرت، کہ وہ رسول خدا جیسے عظیم ہستی کی بیٹی ہے، علی مرتضیٰ جیسے ولی کی زوجہ ہے، حسنین کریمین جیسے بچوں کی والدہ ہے، اتنا مقام رکھنے کے باوجود بھی اپنے گھر کا کام خود کرتی ہیں، یہ آئیڈیل ہے۔ آج کل کچھ مستورات کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، چلو واجب نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ جناب سیدہ کی سیرت سمجھ کر انجام دے دیں، گھر کا کام جناب سیدہ کی سیرت سمجھ کر انجام دے دیں۔ اچھا، اور جو گھر کا کام مستورات کرتی ہیں ان کے لیے بہت اجر رکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک تحفہ جو جناب سیدہ نے رکھا ہے وہ میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ جناب سیدہ فرماتے ہیں جو عورت جو مستور اپنے گھر کا کام کرتی ہے وہ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو کم نہ سمجھے کہ کام کرنے کی وجہ سے میں کم ہو گئی، میری حیثیت کم ہو گئی۔ خبردار، جب محشر کا میدان ہوگا میں سیدہ وعدہ کرتی ہوں کہ وہ عورت، وہ مستور جو گھر میں کام کرتی ہے وہ میرے ساتھ مشہور ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ، تو اندازہ لگائے جب مشہور جناب سیدہ کے ساتھ ہو تو پھر کون سا حساب کتاب، پھر کون سے باقی مراحل، سارے ختم۔ اگر وہ سیدہ واقع نہیں
یعنی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اگر اتنا یعنی رتبہ رکھا ہوا ہے۔ تو خداوند متعال نے ایک سسٹم رکھا ہے مزاج کے مطابق کہ مرد باہر کے امور کو سنبھالے اور عورت زوجہ اپنے گھر کے امور کو سنبھالے۔ اس میں دو فائدے ہیں، ایک یہ کہ کام مل بانٹ کے کرنے سے آسان ہو جاتا ہے، دونوں کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ اسلام چاہتا ہے کہ عورت گھر میں ہی اچھی لگتی ہے، کیونکہ کام کو ٹائم دے گی تو باہر کم نکلے گی، لہذا یہ کام اس لیے عورت کے لیے ہے گھر کے امور، تاکہ وہ اگرچہ شرعاً بعض جگہ پہ اجازت ہے کہ وہ اپنے شرعی پردے میں جا سکتی ہے، فرض کریں جاب وغیرہ کے لیے بھی، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ امور تمام جو ہیں باہر کے وہ مرد حضرات کے لیے ہے یہ ذمہ داریاں۔ تو مستورات کے لیے یہ کوئی معمولی تحفہ نہیں ہے کہ وہ جناب سیدہ کے ساتھ مشہور ہوں گی۔ اور دعائے خداوند متعال ہمیں تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا پابند بنائے، ہر نماز کے بعد اور نماز کے علاوہ بھی کوشش کریں کہ اس تسبیح جناب سیدہ کو پڑھتے رہیں، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ رزق میں اضافہ چاہتے ہیں تو جناب سیدہ کی تسبیح پڑھا کریں۔ اور یہ تسبیح مشہور حدیث جو ہم اپنے فقہی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ جناب سیدہ کی تسبیح، ایک تسبیح پڑھنا ایک واجب نماز کے بعد چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ مجھے 1000 مستحب رکعتوں سے افضل ہے، یہ مجھے محبوب ہے اس سے، یعنی اتنا مقام ہے۔ دعائے خداوند متعال جو مومنین یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں علماء، ان کا یہ حضور اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے، اور جو خدمت کرتے ہیں طلباء اور مومنین وہ اپنی خدمات خداوند متعال اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے، اور جو مومنین تعاون کرتے ہیں افطاری کے حوالے سے خداوند متعال ان کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ خصوصاً آج کی افطاری جو ہے جن مرحومین کے اصال ثواب کے لیے مرحوم مغفور حاجی نور الدین میمن صاحب اور مرحومہ سمینہ ملا، خداوند متعال ان کو چاردہ معصومین کی خصوصاً جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرمائے، ان کے وارثین کو صبر جمیل عنایت فرمائے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، جتنے بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے، جو تنگ دست ہیں ان کے رزق روزی میں برکت عنایت فرمائے، جو زیارات کے متمنی ہے خداوند متعال ان کو زیارات سے مشرف فرمائے، اور اس حسینیہ کو، اس امام بارگاہ کو، ان علماء کو خداوند متعال تا دیر شاد و آباد فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ محمد۔